بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ تہجد کی خوبصورت باتیں۔ اس ساری کائنات میں مالک اللہ تعالیٰ سے اس وقت بات کرنا جب کہ ساری دنیا بے خبر ہو تو سب سے بہتر وقت تہجد کا وقت ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں، تو اس وقت جن کو توفیق ملتی ہے وہ بندے اٹھتے ہیں اور اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی التجاؤں کو رد نہیں کرتا اور اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم تہجد کے بینیفٹس اور کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس سے آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں موٹیویشن ملیں گی۔ تہجد سکون ہے دل کا، علاج ہے زخموں کا، مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے۔ تہجد تو ایسا عشق ہے جو خود عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ جو رات کے آخر پر اپنی نیند قربان کر کے تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت ہی پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ میرا لاڈلا بندہ ہے، اس نے بستر کے ساتھ بے وفائی کی، بس میرے خاطر یہ اپنا بستر چھوڑ کر آیا ہے، بس میرے خاطر یہ اپنی نیند قربان کر کے آیا ہے، اسی لیے فرشتوں بس تم گواہ رہنا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، گواہ رہنا میں نے اس کی ہر دعا قبول کر لی۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاج نہیں رکھیں گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے خالی ہاتھ لوٹا دیں گا؟ اس کو خالی ہاتھ لوٹانا تو آتا ہی نہیں، بلکہ جتنا مانگو اس سے زیادہ دیتا ہے۔ وہ رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ رات کے آخر پہرے پر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو تم اس کو پکارو اور نہ سنے تو تم تڑپ کر مانگو اور وہ مدد نہ بھیجے؟ لاڈلے کی ضد کی خواہش کی لاج تو ماں بھی رکھ لیتی ہے، پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اس سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ صرف صبر کا امتحان لیتا ہے لیکن کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری ہر دعا پر راضی ہے، ہر آنسو پر راضی ہے، تمہاری بے بسی پر راضی ہے، تمہاری خاموشی پر راضی ہے، تمہارے صبر پر بھی راضی ہے۔ اگر وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہاں تک بھی لے جائیں گا۔ جو کہانی ایک بار اسے تہجد کے وقت سنا دی جاتی ہے وہ اسے مکمل کیے بغیر واپس نہیں مڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہا گئے آنسوؤں کا بھرم رکھتا ہے، وہ بے چینی کو دل میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنی تڑپ میں اسے رب کی محبت محسوس کر سکو۔ وہ سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تہجد کے لیے چنتا ہے اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہارے سجدوں اور تڑپ کو تہجد تک لے آتا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا ہے، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تم کو اس تک لے جانے کا بہانہ ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے، جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے تہجد سے وہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں تمہارے لیے معزز چھپا ہو سکتا ہے۔ جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد میں نہیں مل سکتا ہے۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں اللہ بھی ان کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اپنی چاہت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ رات کے آخر پر مانگی ہوئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے جلد یا دیر ان کے لیے آسمان سے قبولیت کا پروانہ اتر ہی جاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت تہجد ہے۔ اس نے ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی ہے۔ ایسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا ہی نہیں۔
تہجد میں کی گئی التجا اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ ہمارا رب اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوں نہیں؟ اللہ تو وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے بھی کہتے نہیں۔ قرآن میں اللہ کے معززوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ تم سے موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں، جو قصے یاد دلاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی ایک کن سے نہیں ہو سکتا، یا جو اللہ کی دسترس اور اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔